بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی اس بہادر لڑکی کی ہے جس نے اپنے لڑکپن جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنی جان سے پیارے پاکستان کے لیے لاتعداد قربانیاں دیں۔ یہ کہانی سننے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ امرتسر کے نواح میں واقع ایک گاؤں میں یہ گھرانہ آباد تھا۔ رانی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ گاؤں میں قابل کاشت زمین نہ ہونے کے باعث اس کے بابا شہر میں ایک ہندو کی دکان میں ملازم تھے۔ وہ ہر ہفتے گاؤں آتے تھے۔ رانی صبح اور شام کے وقت قرآن مجید پڑھنے کے لیے حمیدہ بی بی کے ہاں جایا کرتی تھی۔ گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول نہ ہونے کے باعث اس کے اسکول میں پڑھنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ گاؤں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھوں اور کچھ ہندوؤں کے گھر بھی تھے۔ گھر میں رانی کا کوئی اور بہن بھائی تو تھا نہیں۔ اس نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک طوطا اور ایک گائے پال رکھی تھی۔ گائے کا نام لاڈلی اور طوطے کا نام مٹھو تھا۔ لاڈلی اسے دیکھ کر دم ہلاتی اور مٹھو اسے دیکھ کر رانی رانی کا شور مچاتا تھا۔ رانی آم کے باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی انہیں اپنی چوڑیاں دکھا رہی تھی۔ رانی رضیہ سے بولی، بولو رضیہ، میری چوڑیاں کیسی ہیں؟ رضیہ بولی، بہت اچھی ہیں۔ رانی نے پاس بیٹھی روپ کور سے کہا، روپ کور تم کیوں خاموش ہو؟ میں سمجھ گئی رضیہ کے پاس بھی ایسی چوڑیاں ہیں اور اب مجھے بھی چوڑیاں مل گئی ہیں۔ میرا خیال ہے تم اس وجہ سے خاموش ہو۔ یہ کہہ کر رانی نے رضیہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک کلائی میں 2 چوڑیاں اور دوسری کلائی میں 1 چوڑی تھی۔ اس کے پاس بھی 3 چوڑیاں تھیں۔ رانی نے اپنی 1 چوڑی اور رضیہ سے 1 چوڑی لے کر روپ کور کو مخاطب کیا اور بولی، لو یہ 2 چوڑیاں پہن لو۔ اب تینوں سہیلیوں کے پاس 2 چوڑیاں ہیں۔ اب چوڑیاں پہن بھی لو۔ پھر روپ کور نے خوشی خوشی چوڑیاں پہن لیں۔ روپ کور کا تعلق ایک سکھ گھرانے سے تھا، مگر ان کے رانی کے گھرانے سے گہرے تعلقات تھے۔ روپ کور کا بھائی دلبر سنگھ بچپن ہی سے ان کے ہاں آتا جاتا تھا۔ ان گھرانوں میں مذہب کی دیوار آڑے نہ آتی تھی۔ شہر سے دور ہونے کے باعث انہیں ملکی سیاست اور مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کے بارے میں زیادہ علم نہ تھا۔ رانی کے بابا جب شہر سے آتے تو ان کی زبانی نئی نئی باتوں کا پتہ چلتا تھا۔ جب بٹوارے کی باتیں ہوتی تو رانی سوال کرتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے جواب میں بابا اسے سمجھاتے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ کہیں ہندوؤں کے غلام نہ بن جائیں، اس لیے وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ آزادی کی یہ تحریک قائد اعظم کی قیادت میں روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھی۔ رانی بابا کی باتیں سن کر یوں ہوں ہاں کرتی جیسے اسے ہر بات سمجھ آ گئی ہو۔ بابا نے ایک دن اسے کہا، اب تم زیادہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ رانی نے حیرت سے پوچھا، کیوں بابا، اب کیا ہو گیا ہے؟ بابا بولے، اب تم بڑی ہو گئی ہو، گھر میں رہا کرو، اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا کرو۔ رانی نے بابا سے کہا، بابا کہتے ہیں شہر میں اس سے بھی خوبصورت چوڑیاں ملتی ہیں۔ بابا جب آپ اگلے ہفتے آئیں تو میرے لیے چوڑیاں ضرور لائیے گا۔ بابا وعدہ کریں آپ چوڑیاں لائیں گے۔ بابا نے کہا، ہاں بھائی وعدہ۔ اچھا اب میرا صندوق لے آؤ۔ رانی ان کا صندوق لے آئی۔ چند منٹوں بعد لوہے کا پرانا صندوق بابا کے سامنے تھا۔ بابا جب بھی شہر سے گاؤں آتے تھے اس صندوق کو کھول کر اس میں رکھی چیزیں دیکھا کرتے تھے۔ صندوق میں چند پرانے کپڑے اور ایک پرانا سا خنجر تھا۔ بابا اس خنجر کو کپڑے سے صاف کرتے اور دوبارہ صندوق کے ایک کونے میں رکھ دیتے۔ رانی نے جب پہلی بار یہ خنجر دیکھا تو سوال کیا تھا، بابا یہ خنجر کس کا ہے؟ بابا نے بتایا کہ یہ میرے دادا جان کا خنجر ہے۔ یہ ایک راجا نے انہیں شیر کا شکار کرنے پر انعام میں دیا تھا۔ میرے دادا اس خنجر کو بہت فخر کے ساتھ دوسروں کو دکھایا کرتے تھے۔ میرے والد یعنی تمہارے دادا کو بھی اس خنجر پر بڑا ناز تھا۔ یہ خنجر ہمارے خاندان کے بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ یہ سن کر رانی نے خنجر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ خنجر اگرچہ زنگ آلود تھا مگر اس کی دھار بہت تیز تھی۔ اس کی دھار تیز ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بابا اس کو پتھر پر تیز کرتے رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آزادی کی تحریک زور پکڑتی گئی۔ آخر بر صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد رنگ لائی اور ایک علیحدہ ملک بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہجرت کا آغاز ہوا۔ رانی نے اماں سے پوچھا، اماں کیا ہم بھی اپنا گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟
اماں نے اس کو بتایا، تمہارے بابا آ جائیں پھر ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ رانی نے اماں کو بتایا کہ تایا برکت کے نیچے بیٹھا بتا رہا تھا کہ دوسرے گاؤں فسادات کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، وہاں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اچانک رانی کو آواز آئی، رانی یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آواز روپ کور کے باپ دلیر سنگھ کی تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے رانی کی باتیں سن لی تھی۔ رانی کی اماں نے کہا، بھائی جی ادھر بیٹھ جاؤ، میں آپ کے لیے لسی لاتی ہوں۔ دلیر سنگھ نے کہا، لسی کی ضرورت نہیں، میں تو رانی کے بابا طفیل کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا کہ وہ امرتسر میں کیا کر رہا ہے۔ اسے تو اس وقت اپنے گاؤں میں ہونا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ امرتسر میں حالات بہت خراب ہیں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں۔ رانی اور اس کی اماں نے افطاری کے لیے دسترخوان بچھایا تو انہیں باہر شور سنائی دیا۔ دونوں دروازے پر آئیں تو تایا برکت، جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، گھبرایا ہوا ان کے دروازے تک پہنچا تھا۔ رانی نے پوچھا، تایا برکت خیریت تو ہے؟ تایا نے بتایا، بٹیا سکھوں نے گاؤں پر دھاوا بول دیا ہے، مسلمانوں کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو، وقت بہت کم ہے، جلدی کرو۔ رانی یہ سن کر بھاگ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنے بابا کا صندوق کھولا اور کپڑے کے نیچے سے اپنا خاندانی خنجر نکال لیا۔ وہ خنجر لے کر برآمدے میں آئی تو لاڈلی نے اسے دیکھ کر دم ہلائی، جیسے کہہ رہی ہو وہ بھی اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ صحن میں تار پر لٹکتے ہوئے پنجرے میں میاں مٹھو بھی اسی کا منتظر تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، رانی۔ یہ سن کر رانی نے فوراً پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور بولی، جاؤ تم بھی آج سے آزاد ہو۔ مٹھو پنجرے سے نکل کر رانی کے کندھے پر آ بیٹھا۔ وہ رانی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ رانی اور اماں نے روزہ افطار کیا اور جب اندھیرا چھا گیا تو دونوں چپکے سے گھر سے نکلیں۔ رانی کو اپنے بابا کی فکر تھی، اگر وہ ان کا انتظار کرتی تو انہیں مشکل میں پھنس جانے کا خدشہ تھا، اس لیے انہوں نے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلنے ہی کو مناسب سمجھا تھا۔ مٹھو ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے لاڈلی کے بولنے کی آوازیں رانی کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ چاند کی آخری تاریخیں ہونے کے باعث ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ رانی اور اماں کھیتوں سے گزر کر لال شاہ کے مزار کے پاس پہنچ چکی تھی۔ دونوں کچھ دیر کے لیے ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ مٹھو بھی ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ رانی نے مضبوطی سے خنجر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چند منٹوں بعد دو سکھ ان کی طرف بڑھے۔ ماں بیٹی کے دل خوف کے مارے دھک دھک کر رہے تھے۔ اب دونوں سکھ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اماں نے دلبر سنگھ کو پہچان لیا تھا اور بولی، یہ تو دلبر سنگھ ہے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ دلبر سنگھ بولا، لو اور سنو، مائی کہہ رہی ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے نا پاگل، رانی آؤ میرے پاس۔ رانی نے کہا، دلبر سنگھ تو میرا ویر ہے، روپ کور تیری بہن ہے اور میں بھی۔ اچانک دلبر سنگھ چلایا اور بولا، زبان بند رکھو، اور کرپان لہراتا ہوا رانی کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو رانی گھبرا سی گئی، مگر پھر اپنی تمام ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، آگے مت بڑھو ورنہ دونوں کو کاٹ کے رکھ دوں گی، میرا نام رانی ہے، رانی آگے مت بڑھو۔ رانی کی اس للکار سے دلبر سنگھ اور اس کا ساتھی آگے بڑھتے ہوئے رک گیا۔ اب اماں رانی کے پیچھے تھی۔ مٹھو درخت پر بیٹھا رانی کا شور مچا رہا تھا۔ رانی نے کہا، اگر زندگی چاہتے ہو تو ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گی۔ دونوں ایک طرف ہوئے تو رانی اور اماں ایک کھیت کی طرف بڑھنے لگیں تو دلبر سنگھ نے پیچھے سے آ کر ان پر وار کرنا چاہا۔ رانی پوری طرح ہوشیار تھی۔ اس نے کوئی موقع ضائع نہ کیا اور خنجر دلبر سنگھ کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اپنے دوست کا انجام دیکھ کر اس کا ساتھی وہاں سے بھاگ گیا۔ ایک نہر سے رانی نے خنجر دھویا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ انہیں قدم قدم پر خطرات کا سامنا تھا۔ مٹھو درخت پر بیٹھ کر انہیں آنے والے خطرات سے آگاہ کر دیتا تھا۔ انہیں جگہ جگہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ بھوک پیاس سے ان کا برا حال تھا۔ اب ان میں مزید پیدل چلنے کی سکت نہیں تھی۔ کئی جگہوں پر انہوں نے سکھوں سے کھیتوں میں چھپ کر جان بچائی۔ آخر 3 دنوں کے صبر آزما سفر کے بعد وہ امرتسر اسٹیشن پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ امرتسر میں بھی مسلمانوں کے قتل عام کا بازار گرم تھا۔ 2 دنوں بعد انہیں لاہور جانے والی ایک ٹرین میں جگہ مل گئی۔ سکھوں کے حملے سے بچنے کے لیے بوگی کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیا گیا تھا۔
شدید حبس سے لوگوں کا برا حال تھا۔ اذیت ناک سفر کٹنے میں نہ آتا تھا۔ ٹرین کو کئی جگہ روک کر سکھوں نے حملے کیے۔ ٹرین میں سوار بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ رانی جس ڈبے میں سوار تھی اس میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ سبھی خوف زدہ تھے۔ بھوک کے مارے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے اور ان کی مائیں انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ مٹھو بھی بھوک سے بے چین تھا۔ ایک جگہ سکھوں نے ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو رانی نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر خنجر لہراتے ہوئے کہا، اگر ڈبے میں گھسنے کی کوشش کی تو کاٹ کر رکھ دوں گی۔ سکھ پہلے تو یہ سن کر خوب ہنسے، پھر جیسے ہی ایک سکھ آگے بڑھا، رانی نے ایک کاری ضرب لگا کر اسے زخمی کر دیا۔ خنجر سے سکھ کا خون ٹپ ٹپ کر رہا تھا۔ باقی سکھ گھبرا کر بھاگ نکلے۔ ایک دن بعد مٹھو، رانی اور اماں ایک کیمپ میں موجود تھے۔ برسات ہونے کے باعث کیمپ میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی تھی۔ اماں بھی اس وبا کی لپیٹ میں آ گئیں۔ رانی کو اب اپنے بابا کی تلاش تھی۔ کیمپ میں گاؤں کے ایک آدمی نجیب اللہ سے رانی کی ملاقات ہوئی۔ وہ بھی امرتسر میں ایک ہندو کے ہاں ملازم تھا۔ اس کی زبانی رانی کو اپنے بابا کی شہادت کا علم ہوا۔ کچھ دنوں بعد تایا برکت اور گاؤں کے کچھ لوگ زخموں سے چور کیمپ پہنچے۔ تایا برکت نے اپنی برادری کے ایک نوجوان اکبر سے رانی کا کیمپ ہی میں نکاح پڑھوا دیا۔ رانی نے اپنا خاندانی خنجر اپنے میاں کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہی میرا جہیز ہے۔ کیمپ میں میاں مٹھو ایک بلی کی خوراک بن گیا۔ قیام پاکستان کے بعد آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے لگے۔ اکبر کو حافظ آباد میں زرعی زمین ملی۔ رانی کے ہاں ایک بیٹا اقبال پیدا ہوا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اکبر بھی بہت خوش تھا۔ اقبال نے جب چلنا شروع کیا تو رانی نے سارے گاؤں میں بتاشے بانٹے۔ رانی کو شاید زیادہ خوشی راس نہ تھی۔ سام کے ڈسنے سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی زندگی اندھیر ہو گئی۔ رانی نے زندگی کا سفر تنہا کاٹنے کا فیصلہ کیا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے اکلوتے بیٹے پر مرکوز کر دی۔ اس کی کل کائنات صرف اور صرف اس کا بیٹا تھا۔ گاؤں کے ایک اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد اقبال پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا۔ BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ گاؤں کے اسکول ہی میں استاد مقرر ہو گیا۔ رانی کے بالوں میں اب چاندی اتر آئی تھی۔ اب اس سے گھر کا کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ جب اقبال کی شادی ہوئی تو رانی نے سمجھا کہ اب اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، مگر ابھی اس کے مقدر میں کچھ مشکلات اور لکھی تھی۔ اقبال کا بیٹا آصف گھر کے کچے صحن میں مٹی سے اٹا ہوا رو رہا تھا کہ بھولا ہانپتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ رانی نے اس سے پوچھا، بھولے خیریت تو ہے؟ اس نے بتایا، وہ ماسٹر اقبال اور ان کی بیگم کو پکی سڑک پر گاڑی نے کچل دیا ہے، وہ دونوں۔ رانی نے کہا، بس بس بھولے، آگے کچھ مت کہنا، آگے کچھ مت کہنا۔ یہ کہہ کر رانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب آصف کی پرورش کی ذمہ داری رانی کے بوڑھے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ رانی نے تقدیر کا لکھا سمجھ کر اس ذمہ داری کو نبھایا۔ دادی کی اپنے پوتے میں جان تھی۔ پوتے نے اپنی دادی کے لاڈ پیار کا خوب فائدہ اٹھایا۔ آصف پڑھائی سے زیادہ گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ ماسٹر کرم دین کی سختی کے باعث آصف نے میٹرک کا امتحان جیسے تیسے کر کے پاس کیا تھا۔ رانی کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں تھی کہ وہ آصف پر کڑی نظر رکھتی۔ وہ کئی دن گھر سے غائب رہنے لگا۔ دادی جب اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں تھا تو وہ جواب دیتا کہ وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے شہر گیا تھا۔ رانی یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ آصف کچھ دن گھر ٹھہرتا اور پھر اچانک غائب ہو جاتا۔ وہ جس طرح غائب ہوتا تھا اسی طرح اچانک ایک دن گھر واپس آ جاتا تھا۔ اس کی حرکات بہت مشکوک تھیں۔ رانی سمجھدار عورت تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب اس نے آصف پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ ایک رات آصف گھر آیا تو اس کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ رانی اس کے سامنے سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی۔ آصف نے رانی کو بتایا، دادی یہ موٹر سائیکل راجو کی ہے، میں نے کل شہر جانا ہے اس لیے اس سے مانگ کر لایا ہوں۔ رانی یہ سن کر خاموش رہی۔ آصف کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ رانی کی آنکھوں سے تو گویا نیند اڑ گئی تھی۔ کمرے کے باہر وہ چارپائی پر پڑی سوچوں میں گم تھی کہ آصف کا موبائل فون بج اٹھا۔ آصف نے فون اٹھایا اور بولا، بولو کیوں فون کیا ہے؟ چند ساعتوں بعد آصف کی آواز رانی کے کانوں میں گونجی، ایک دفعہ کہہ تو دیا کہ کل کام ہو جائے گا، دھماکہ سپر مارکیٹ کے قریب ہی ہوگا۔ میں یہ کام پہلی بار تو نہیں کر رہا، پچھلے ہفتے جنا ہال کے پاس دھماکہ بھی تو میں نے ہی کیا تھا۔ رانی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں کسی نے انگارے بھر دیے ہوں۔
کچھ دیر بعد آصف کی آواز سنائی دی، ہاں موٹر سائیکل میں بم نصب کر دیا ہے۔ ہاں ریموٹ کنٹرول بم ہے۔ سپر مارکیٹ کے پاس گلیوں میں آزادی کا پروگرام ہوگا، موٹر سائیکل میں نصب بم وہیں چلے گا، دھماکہ ہوگا اور میری جیب میں نوٹ آئیں گے، نوٹ۔ اچھا اب دوبارہ فون مت کرنا۔ رانی اپنی چارپائی سے اٹھ کر برآمدے میں آ گئی۔ اس نے چارپائی کے نیچے سے لکڑی کا ایک باکس نکال کے کھولا، کپڑوں کے نیچے ایک خنجر پڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خنجر نکالا اور ایک کپڑے سے اسے اچھی طرح صاف کر کے صحن میں پڑے ایک پتھر پر اسے تیز کیا۔ چاند کی روشنی میں خنجر کی دھار چمک رہی تھی۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ آصف کمرے سے باہر نکلا۔ ہاتھ منہ دھو کر جب وہ موٹر سائیکل لے کر باہر نکلنے لگا تو رانی سیسا پلائی دیوار بن کر اس کے سامنے آ گئی اور بولی، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ آصف نے کہا، دادی میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا، دادی مجھے جانے دیں۔ رانی نے کہا، تم یہاں سے نہیں جا سکتے، میں نے رات تمہاری باتیں سن لی ہیں، آگے مت بڑھنا ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گی، خود کو پولیس کے حوالے کر دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ آصف نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، دادی ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ یہ کہہ کر آصف آگے بڑھا تو رانی نے خنجر لہراتے ہوئے کہا، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو ورنہ کاٹ کر رکھ دوں گی، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گی۔ آصف کا باز آنے والا تھا، وہ جو ہی آگے بڑھا رانی نے خنجر کا ایک کاری وار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ رانی اپنے خنجر سے ٹپکتے ہوئے لہو کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لہو اس کے پوتے کا نہیں، ایک ملک دشمن کا تھا۔ آج وہ ایک بار پھر بے سہارا ہو گئی تھی، مگر اس نے اپنے عمل سے بہت سے گھرانوں کو بے سہارا ہونے سے بچا لیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔